السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اگر ہم اس وقت دنیا پر ایک نظر ڈالیں اور خاص طور پر ہمارے اس ملک پر نظر ڈالیں تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت امت حالات سے دوچار ہے اور دن بدن امت کے اوپر پریشانیوں کے اور فتنوں کے طوفان آتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن
پچھلے دن سے بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور امت ان حالات سے بہت پریشان ہے۔ ہر ایک کا ایک ہی سوال ہے، تو کرے تو کیا کرے؟ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ طوفان تھم جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے، مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور اگر ہم گہرائی کے ساتھ غور کریں تو صاف طور پر 2 اور 2 4 کی طرح ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت خاص طور پر مسلمانوں پر بہت سارے حالات آ رہے ہیں، اور ان حالات سے امت 2 4 ہے۔ اب یہ حالات دور ہو جائیں، اس کے لیے کیا کریں؟ آپ کہیں گے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کے کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہو؟ اور امام حرم کعبۃ اللہ کے سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہا ہو، اور جو حجاج اکرام دنیا بھر سے وہاں پہنچ کر کے انہوں نے آنسو بہائے، کیا مینا، کیا مزدلفہ، کیا عرفات، کیا حرم پاک، کیا مقام ابراہیم، کیا صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ، رو رو کر کے دعائیں تو ہی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حالات بننے کے بجائے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ڈرانے والے جتنا کل ڈراتے تھے اس سے زیادہ آج ڈرا رہے ہیں۔ کیا آپ نے آج نہیں دیکھا کہ ہماری اس ریاست کے سی ایم نے یہ کہا کہ بلڈوزر جو چلانے کی اسکیم ہے وہ یو پی میں کیا چلی ہے وہ کرناٹک میں بھی چلے گی؟ کیا یہ حالات بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ اب ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، یاد رکھو، پھر یاد رکھو، اگر اس کا حل چاہتے ہو قرآن کھول کر کے پوچھو اس کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں سے ہم باہر کیسے آئے؟ مہنگائی کا طوفان ہے، دشمنیوں کے وار ہے، قتل کرنے کے در پہ پڑی ہوئی ہے قوم، کیا کیا جائے؟ قرآن عظیم الشان اعلان کرتا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یاد رکھو یہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو اس طوفان کو تھما سکتی ہے اور اس آئے ہوئے طوفان سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے اللہ پر ایمان لا کر کے اس کے تمام احکامات پر کامل عمل کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو ماننا اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا؟ جب جی میں آیا تب کر لیا، کبھی فجر پڑھ لی، کبھی ظہر پڑھ لیا، کبھی جوش میں آ کر کے آدھی رات عبادت پہ گزار دی، اور کبھی جوش آیا تو 10 پارے ختم کر دیے، اور کبھی جوش آیا تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ دی، اور کبھی جوش آیا تو آیت کریمہ کی مجلس قائم کر دی اور 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیا، اور پھر دعا کر دی اور دعوت کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ جوش آیا، قرآن مجید کی قرآن خوانی کے نام پر تلاوت کر دی، یہ قرآن ختم کر لیا، دوسرا قرآن ختم کر لیا، تین قرآن مجید ختم کر لیے، اور پھر فاتحہ خوانی بھی ہو گئی، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں بھی مانگ لی گئی. مگر مسئلے حل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ مسئلوں کا حل یہ نہیں ہے جوش میں آ کر کے فجر بھی پڑھ لینا، جوش میں آ کر کے ایک رات عبادت کر لینا، جوش میں آ کر کے تین قرآن مجید ختم کر دینا، جوش میں آ کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ دعائیں یونسی اور آیت کریمہ پڑھ کر کے دعائیں کر لینا. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا، یہ حل نہیں ہے. پھر حل یہ ہے احکامات پر عمل کرنا ہے، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. ریگولر جو عمل ہوگا وہی عمل اللہ کو پسند ہے، اور اسی عمل کی برکت سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور حل قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ بے شک ہم مسلمان، میرا نام مسلمانوں والا، میری ختنہ بھی ہو چکی ہے، میں بڑے زور و شور کے ساتھ قربانی آتی ہے تو قربانی بھی کر دیتا ہوں. عید الاضحیٰ آتی ہے، بڑے زور و شور کے ساتھ غسل کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، نئے کپڑے پہنتا ہوں، عیدگاہ جا کر کے نماز پڑھ کر کے آ جاتا ہوں. عید الفطر آتی ہے، میں پوری تیاری کے ساتھ جا کر کے عید کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، اور پھر جمعہ غسل کرتا ہوں، آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، اور نماز جمعہ میں آ کر کے نماز جمعہ ادا کر دیتا ہوں. ہم مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ گنے چنے چند لوگ ہیں جو استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. ورنہ عمومی حال دیکھ لے، محلے کے محلے دیکھ لے، بستی کے بستی دیکھ لے، اور پھر ملکوں کے ملکوں پر نظر ڈال لے. حالات کیا ہے؟ حالات یہی ہے، جی میں آیا تو کر لیا، جی میں نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کیا. استقامت نہیں ہے، اسلام پر 100% عمل نہیں ہے.
جس کی بنا پر یہ حالات ہیں. ہاں استقامت اگر نہیں ہے، ریگولر آپ اعمال نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم سب کے سب مردود ہیں، مردود ہیں، مردود ہیں. ایک وقت کی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں، نماز جمعہ کی اللہ کو ضرورت نہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. جب تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ کو اس نماز کی ضرورت نہیں ہے. قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بیٹھ کر کے سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ، سال میں 3 مرتبہ جب حالات آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیٹھ کر کے آیت کریمہ پڑھ لو، دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ. اس آیت کریمہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک استقامت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی، جب تک استقامت کے ساتھ صبح شام ذکر و اذکار نہیں ہوگا، جب تک استقامت کے ساتھ 5 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، ان اعمال سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہ دعاؤں سے کچھ ہو رہا ہے، نہ اعمال سے کچھ ہو رہا ہے. حضرات علماء کرام نے ایک مثال دے کر کے اس کو سمجھایا ہے. فرماتے ہیں حضرت علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ ہیں، وہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بہت تھک گئے، نیند آ رہی تھی، ایک درخت کے نیچے جا کر کے قیلولے کی نیت سے سو گئے. دوپہر کے وقت میں قیلولے کی نیت سے سونا یہ سنت ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو ایک آواز انہوں نے سنی، غور کیا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے سنا یہ آواز کسی اور جگہ سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ میرے اس درخت سے آ رہی ہے جس کے میں سائے میں سویا ہوا تھا. آپ کان دیتے ہیں، درخت سے آواز آتی ہے، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جا، تو ایسا بن جا جیسے میں ہوں. اب حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیف اکون مثلک، میں تجھ جیسا کیسے بن جاؤں، وہ کیا چیز ہے جس طرح میں بھی بن جاؤں جیسے تو ہے. تو اس نے ایک بہت اچھی چیز، بہت اچھی صفت اس نے بتائی کہ ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار. سنو سری، جب کوئی بندہ پتھر لے کر کے مجھے مارتا ہے تو میں اسے پتھر نہیں مارتی بلکہ اسے پھل دے دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں یا آپ نے کیا ہوگا، آم نظر آ رہا ہے میٹھا میٹھا پکا ہوا ہے، 4 لڑکے جاتے ہیں اور پتھر لے کر کے گھری رکھ کر کے اور نشانہ رکھ کر کے مارتے ہیں. درخت کیا کرتا ہے، پتھر کھاتا ہے اور اس لڑکے کو کیا دیتا ہے، پکا ہوا آم دے دیتا ہے. درخت کہنے لگا یا سری کن مثلی، اے سری سقطی تم ایسے ہو جاؤ، لوگ تمہیں تکلیف دے، تم بجائے ان کو تکلیف دینے کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ایسا نہ ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے،
جیسے آج کل ہو رہا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے سوچا اگر یہ درخت اتنا اچھا کام کرتا ہے، پتھر مارنے والوں کو پھل دیتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جب یہ درخت کٹتا ہے اور کٹ کے کہاں جاتا ہے؟ چولہے میں جاتا ہے، لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں پکوان کے لیے۔ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اگر تو اتنا اچھا کام کرتی ہے تو پھر تیرا انجام کیوں برا ہو رہا ہے؟ پوچھا کیا برا انجام ہے؟ تیرا انجام یہ ہے کہ تو آخر آگ میں جلتی ہے، لکڑیاں آگ میں جلائی جاتی ہے، تجھے لے جا کر کے انگار میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو تیرا انجام ایسے کیوں ہے؟ اس وقت درخت نے کہا ہاں سری، تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، میرے اندر تو ایک اچھی صفت ہے کہ میں پتھر کھا کر کے پھل تو دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک بری عادت یہ ہے فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا هَكَذَا وَهَكَذَا، میری بری عادت یہ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، لوگ کہتے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اجلا دیکھ کر کے اچھل گئے اور پیلا دیکھ کر کے پھسل گئے۔ درخت کہنے لگا کیا کروں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، ہوا کے جھونکوں سے میں کبھی ادھر جھک جاتا ہوں کبھی ادھر جھک جاتا ہوں، جیسے ہوا چلتی ہے میں ویسا بن جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ماحول میں ڈھل کر کے چلنا چاہیے، زمانے سے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، زمانہ جیسے چل رہا ہے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر استقامت کیا رہی؟ پھر ایمان کا مطلب کیا رہا؟ دیکھا آپ نے، جو استقامت کے ساتھ عمل نہیں کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، حالات اس پر دن بدن برے ہی آتے ہیں۔ ہاں میرے پیاروں، استقامت کے ساتھ جب آدمی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھو میرے اور آپ کے یعنی پوری امت کے دشمن تین ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ بھی چاہتے ہیں روزانہ میں تلاوت کروں، ہم چاہتے ہیں روزانہ ذکر کروں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے داڑھی رکھے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے سچ بولے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے قرآن مجید پر 100% عمل کرے، مگر کیا کرے؟ تین ہمارے دشمن، نمبر 1 ہمارا اپنا نفس، نمبر 2 شیطان، اور نمبر 3 انسان جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، کبھی رشتہ دار کبھی دوست، یہ تینوں ہمارے دشمن 100% پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین پر چلنے نہیں دیتے۔ کبھی ہمارا نفسانی خواہشات کے ہم دل دادا، نفس جو کہہ رہا ہے بس اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، حلال پر بھی منہ مارتے ہیں، حرام پر بھی منہ مارتے ہیں، حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام بھی نہیں دیکھتے، ہر آیت در گھسی آلو ہو یا کبھی حلال کا آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حرام کا آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور سنو، ہمارے نفسانی خواہشات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں
حلال کی بیوی سے ہماری خواہشات پورے نہیں ہوتے، کیا کریں؟ حرام، غیر محرم، دوسروں کی بیویاں، دوسروں کے بچے، ان پر منہ مار رہے ہیں، حلال سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر حرام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نفس ہمارا دشمن، شیطان ہمارا دشمن، اور شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، یاد رکھے، وہ ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کب؟ جب ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ذرا وقت کے لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسا دشمن، ایسا دشمن، ایسا دشمن، اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ بندہ دنیا سے جائے تو بغیر ایمان کے جائے، اس کا ٹارگیٹ ہے۔ اس لیے وہ موت تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں جبکہ بال سفید ہو گئے تھے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ زنا سے بچا لیجئے، اللہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس گناہ سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان چھن جاتا ہے، اللہ ہمیں زنا سے بچائیے۔ ایک صحابی بازو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بوڑھے آدمی زنا سے بچنے کے لیے کیوں اتنی دعائیں کر رہے ہیں؟ پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت اس عمر میں آپ کہاں زنا کریں گے؟ آپ زنا سے اتنا ڈر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ میرے پیچھے موت تک لگا ہوا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی زنا کروا سکتا ہے۔ ہاں، شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انسان نظر آ رہے ہیں، کبھی رشتہ دار ہمارے دشمن، کبھی دوست ہمارا دشمن۔ ہاں، جس بھائی کو ہم دوست سمجھ رہے تھے وہ بھائی نہیں ہے، وہ تو قصائی ہے، قصائی۔ کیا مطلب؟ ہمارے ایمان کو ذبح کرنے والا۔ دوستوں کی وجہ سے آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر حضرات علماء نے فرمایا انسانوں میں سے کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے جس کی بنا پر یہ اعمال میں جن نہیں پاتا، استقامت کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتا، وہ بیمار بیٹھا ہوا ہے، کسی کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ اذان ہو رہی ہے، اسے کیا پتا کہ نماز ہو رہی ہے، اسے کیا پتا جمعہ آ گئی ہے۔ ہاں، ایسے بھی دیوانے، ایسے بھی بے وقوف جو جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے یار کو پانے کے لیے، اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اور اس کے ساتھ گپے اڑانے کے لیے۔ کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی انسان۔ بے شک میرے پیاروں، یہ تین دشمن تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی محنت کر کے، وہ محنت کیا ہے؟ یاد رکھو، اگر ان تین دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، کبھی ہمیں نفس اچک کر کے لے جا رہا ہے، کبھی ہمیں شیطان اچک کر کے لے جا رہا ہے، کبھی ہمیں انسان کی محبت اچک کر لے جا رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک ہی راستہ ہے، اپنی زندگی میں کسی اللہ والے کو پکڑو،
اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو اور دے کر کے 100% اس کے تابع ہو جاؤ. کسی سے بیعت کرو, کسی کو اپنا بڑا مانو, اور جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں پھر وہاں اپنی من مرضی نہیں چلے گی. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا رہنا پڑے گا جیسے میت غسال کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. میت جیسے نہلانے والے کے حوالے ہو جاتی ہے. میت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہلانے والا نہلا رہا ہے بیچارہ. میت نے کہا او غسال صاحب پانی ذرا گرم ہے, ٹھنڈا ملا کر کے ڈالے. کبھی ہوا؟ کبھی ہوا؟ آپ چاہے اسے دائی کروٹ بائی کروٹ اٹھا کر کے بٹھائے, پیٹ دبائے, سر دھلائے, پیر دھلائے, ہاتھ دھلائے, کپڑا نکالے, کچھ بھی کر لے, بس وہ پڑا ہوا ہے میت ہے. ہاں جیسے میت غسال کے حوالے ہو جاتی ہے ویسے اگر بندہ سچی طلب کے ساتھ, سچی تڑپ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے جھمیلوں سے نکلنے کے لیے جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے اس کے حوالے ہو جاتا ہے پھر میرے پیاروں آہستہ 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 نفس پر بھی کنٹرول اور پھر شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت اللہ دے دیتے ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے غیر اللہ کی محبت, مخلوق کی محبت, انسانوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. تب جا کر کے استقامت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. پھر فجر میں اٹھنا آسان, ظہر پڑھنا آسان, عصر پڑھنا آسان, مغرب عشاء پڑھنا آسان, قرآن مجید کی تلاوت آسان, ذکر کرنا آسان, جھوٹ چھوڑنا آسان, دھوکہ چھوڑنا آسان, زنا چھوڑنا آسان, شراب چھوڑنا آسان, رشوت چھوڑنا آسان. ہاں استقامت کے ساتھ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے میرے پیاروں یاد رکھو, پھر یاد رکھو, پھر یاد رکھو, یہ ان حالات سے ہم باہر نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. کبھی حکومت ڈرائے گی, کبھی کوئی جماعت ہمیں ڈرائے گی. اور آج کا پیپر دیکھ کر تو مجھے اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا, یہ لوگ ہمیں ڈرا رہے بلڈوزر چل جائے گا. ہاں وہ لوگ ڈرائیں گے, ہم کیا کر رہے, ہم وہی موبائل پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے, ماں باپ کی نافرمانی, بڑوں کی نافرمانی اور اذان کی بے حرمتی, نماز کو چھوڑ کر کے قرآن کے اوپر کتنا میل جمع ہوا ہے. جا کر کے اپنے گھروں میں قرآن اٹھا کر کے دیکھو کتنا میل جمع ہوا ہے, کتنی دھول جمی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے والا گھر میں کوئی نہیں, ذکر کرنے والا کوئی نہیں, مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں. اگر یاد رکھو, پھر یاد رکھو, پھر یاد رکھو, اگر فجر میں اتنے لوگ آ جائیں پھر ہمیں اذان کی کیا ضرورت ہے. پھر وہ لوگ کہیں گے اذان دے تو بھی انہیں فرق نہیں پڑتا, اذان نہ دے تو بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. یہ تو اللہ کے بندے ہیں, اپنے اللہ کی ماننے والے, اپنے رسول اللہ کی ماننے والے, یہ دین پر چلنے والے. لیکن ہم لوگ کون ہیں؟ چور مسلمان ہیں, چور مسلمان. ہاں مولویوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور مولوی ہے. میں آج کہتا ہوں ہم چور مسلمان ہیں. کیا ہمارا نام مسلمانوں والا؟ ہمارے کام کیسے شیطان بھی دیکھ کر کے شرما جائے. ہاں عریانیت کا بازار گرم ہے, گانوں کا بازار گرم ہے, ہاں شراب کا بازار گرم ہے,
رشوت کا بازار گرم ہے. کیا رشوت لی جا رہی ہے؟ ہر آفس میں جا کر کے دیکھو, بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. آج آؤ, کل آؤ, کل آؤ, پرسوں آؤ, رشوت کا بازار 100% گرم. عریانیت کا بازار, عریانیت یعنی ننگے پن کا بازار 100% گرم ہے. ایسے حالات میں میرے پیاروں, ایمان کو بچا کر کے 100% اسلام پر عمل کرنے کی نیت اور پھر ریگولر کرنا, استقامت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ عمل کرتے چلے جانا. جب آدمی استقامت کی نیت کر کے چل پڑتا ہے, پھر یاد رکھو اگر کوئی حالات آ جائے, بڑے سے بڑے حالات آ جائے, اللہ تعالیٰ اسے چٹکیوں میں اڑا کر کے دکھا دیتے. ایک شخص خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہو اور بڑا اجر پانا چاہتے ہو تو ایسا کرو, جب تم اللہ کے راستے میں نکل کر کے پہلی چیز کو دیکھو تو اسے نکل جاؤ. ذرا غور سے سنو, جب تم اللہ کے راستے میں جا کر بڑا اجر پانا چاہتے ہو تو ایسا کرو, جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی اسے نکل جاؤ, تمہیں بڑا اجر ملے گا. اب وہ صاحب اٹھے صبح میں اور اٹھ کر کے خواب کو یاد کیا اور پھر ارادہ کیا میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں. آنکھ بند کر کے گھر سے نکلے اور چوراہے پر یا راستے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آنکھ کھول کر کے دیکھا کیا ہے, دیکھا کہ بڑا پہاڑ ہے, بڑا پہاڑ ہے. ہاں, اب اس کے سامنے خواب اسے کھانا ہوگا. اب یہ سوچتا ہے شاید وہ خواب غلط ہوگا, پھر سوچتا ہے نہیں خواب میں صحیح بتایا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا میرا کام ہے, بقیہ اللہ کے حوالے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. حالات جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے پہاڑوں کے برابر نظر آ رہے ہیں, لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. شرابی شراب میں مست ہے, زانی زنا میں مست ہے, چور چوری میں مست ہے, بے نمازی بے نمازی ہے, قرآن نہ پڑھنے والا قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے. زندگی نہیں بدل رہی ہے. ہمت کرے تو اللہ کی مدد آئے گی نا, ہمت کرے تو اللہ کی مدد آئے گی. اب یہ آدمی سوچتا ہے نہیں, جو خواب میں کہا گیا ہے وہ میں کروں گا. پہاڑ کو دیکھ کر کے ایک قدم آگے بڑھتا, پہاڑ چھوٹا ہو جاتا. دوسرا قدم آگے بڑھا, پہاڑ اور چھوٹا ہو گیا. تیسرا قدم آگے بڑھا, پہاڑ اور چھوٹا ہو گیا. ہاں ہاں میرے پیاروں, یاد رکھو, میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سچائی کے ساتھ اپنے منصب پر قائم نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جب تک میں دھوکہ نہیں دوں گا, میرا کام نہیں چلے گا. سنو میرے پیاروں, غور سے سنو, یہ سارے پہاڑ کو دیکھ کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں, ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں. پہاڑ چھوٹا ہو رہا ہے, پہاڑ چھوٹا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی گوڑ کی ڈلی پڑی ہوئی ہے. کہاں پہاڑ, لیکن برابر آنکھ بند کر کے سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ
عمل کرتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارو یاد رکھو، جو پہاڑ کی مصیبت آئی ہے وہ چل کر کے گڑ کی گلی بن جائے گی۔ یہ لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ کیا پیتی کا شوربہ۔ ارے مسلمان، جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے، جس کے صدقے میں سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، غلہ اگ رہا ہے اور دنیا کا نظام قائم ہے، یہ کیا ڈرائیں گے ہمیں، کیا دھمکیاں دیں گے؟ لیکن غلطی میرے پیارو میری ہے، ہماری ہے۔ سنو قرآن کی آیت، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ کیا اللہ بدل گئے؟ نعوذ باللہ۔ کیا دنیا بدل گئی؟ سورج بدل گیا، چاند بدل گیا، آسمان بدل گیا؟ نہیں۔ کیا اللہ سو گئے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں میرے پیارو، نہیں، ہم بدل گئے ہیں۔ صحابہ ہر حال میں دین پر چلنے والے، ساری دنیا ایک ہو گئی، ان کو ختم کریں گے۔ صحابہ ختم ہوئے؟ نہیں۔ ان الناس جمعوا لکم فاخشوہم، جب غزوہ احزاب کا موقع تھا، مکے سے لوگ نکلے تھے تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، اور وہاں مدینے کے یہودیوں نے ڈرانا شروع کر دیا، تمہیں لوگ مار ڈالیں گے۔ ساری دنیا ایک ہو گئی ہے اور سب مل کر کے تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا اس وقت، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ صحابہ نے کہا اچھا مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، آنے دو آنے دو۔ کتنے آئیں گے؟ 10 کے مقابلے میں 1000، 10 کے مقابلے میں 10,000، 10 کے مقابلے میں 1,00,000۔ سنو میرے پیارو، 313۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا غزوہ بدر کو سن کر کے، مسلمان 313 تھے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ہاں آج بھی 313 تیار ہو جائے، یہ کیا بگاڑیں گے ہمارا؟ یہ نالائق، یہ کمبخت، یہ ملعون ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ لیکن شرط یہی ہے میرے پیارو، ایمان کے کھوٹے، اعمال کے کھوٹے، جھوٹے مسلمان، میں بھی اس میں شامل، ہم جھوٹے مسلمان۔ قرآن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اذان مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ وقت پر اذان دیں گے، اگر 5 منٹ بھی آگے پیچھے ہو گیا، محلے کے لوگ آ کر کے کہیں گے کیا جی مؤذن صاحب 5 لانے کیا سو گئے تھے کیا؟ مؤذن صاحب اگر اس آدمی سے پوچھے کیا مر گیا تھا کیا فجر کو نہیں آیا؟ کیا تیرا جنازہ اٹھ گیا تھا کیا عصر کو نہیں آیا؟ کیا ہمت! ارے ہے یہی ہے نا، ظہر اثر بسر گیا، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء کو میں نشے میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ 5 نمازیں ہمارے گول، اور جمعہ کو ماشاءاللہ نہا دھو کر کے عطر لگا کر کے، اور وہ بھی عطر کہاں کا؟ مکے کا عطر ہے، مدینے کا سرما ہے، مکے کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر کیا جمعہ ہی کی نماز فرض ہے؟ میرا عزیزو، جب تک ہم 100% اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل نہیں کریں گے، یہ حالات درست ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ڈرائیں گے اور ڈرائیں گے اور ڈرائیں گے۔ اس لیے میرا عزیزو، میں بہت درد دل کے ساتھ آپ سے یاد کر رہا کہ حالات، میں ایک زمانے سے اخبار دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اچھی خبر آئے تو پڑھے، صبح ہوتی ہے تو کل جو خبر تھی اس سے بری خبر آج آ رہی ہے، آج جو خبر آئی ہے اس سے بری خبر کل آئے گی۔ ہر آنے والا دن اچھے دن کے بجائے ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم کیا کریں؟
اسلام پر 100% عمل پابندی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ جیسے حضرات صحابہ پر مدد آئی ویسے آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی۔ اس لیے پوری نیت کرے، پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اسلام پر 100% عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے حوالے کریں گے۔ ہاں جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، جیسے چوزا مرغی کے حوالے نہیں ہوگا تو چیل آئے گی اٹھا کر لے جائے گی، کتا آئے گا اٹھا کر لے جائے گا، بلی آئے گی اٹھا کر لے جائے گی۔ ہاں اگر وہ مرغی کے ساتھ جڑا رہا، مرغی پھر مقابلہ کرے گی چیل، مرغی پھر مقابلہ کرے گی کتے، پھر مرغی مقابلہ کرے گی بلی کا۔ ہاں اپنے کسی شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو اور جوڑ کر کے ان 3 دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے استقامت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے عمل کرنا شروع کرو۔ اگر تنہا عمل کرو گے تنہا مدد آئے گی، فرد کو مدد آئے گی، اور اگر پوری جماعت مل کر کے، پورے لوگ، پوری امت مل کر کے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ امت کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 100% اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حالات آئے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے اسے جلد از جلد ختم فرما کر عافیت کا اور سہولت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔